الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى بشان حبيبه في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. رب العالمین کی نایاب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی تفسیر. آج ربیع الاول کا پہلا جمعہ پہلی تاریخ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دستور ہے. رب کائنات نے فرمایا تیل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض. بے شک ہم نے انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کسی کو کلیم اللہ بنایا, کسی کو خلیل اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا, اور اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا. اسی طرح رب کائنات نے ہفتے کے 8 دن پیدا کیے. جمعۃ المبارک کے دن کو باقی دنوں پر فضیلت دی. رب کائنات نے جتنے بھی کتابیں بھیجی, جہاں کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے, زبور, تورات, انجیل, قرآن مجید, سب کتابوں پر فضیلت قرآن مجید کو ملی. جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے 1,24,000 لگ بھگ انبیاء کرام رسول آئے. اگر سب رسول پر فضیلت امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. بلکہ یوں کہیے کہ جتنے بھی نبی آئے انہوں نے ہمارے نبی کا ذکر کیا, اللہ کے محبوب کی آمد کا ذکر کرتے رہے. اے لوگوں, اللہ کا رسول آنے والا ہے, اللہ کا حبیب آنے والا ہے. گویا کہ ان انبیاء کرام نے بھی حضور کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے نبوت رسالت ختم کی. آخر میں امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. امام الانبیاء کے سردار انبیاء کے خدا کا دستور ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے. اسی طرح مہینے ہیں, 12 مہینے. رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت ملی. شہر رمضان الجملہ فی القرآن. اس مہینوں کو فضیلت اس لیے ملی, اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. راتیں آئی, راتوں میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ سب راتوں پر فضیلت لے گی. قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا, یہ وہ مہینہ ہے اس میں صحب قرآن آیا, اور اس مہینے میں وہ رات آئی 12 ربیع الاول کی رات کی. اس رات صحب قرآن کی ولادت پر شہادت ہوئی, صحب قرآن کی آمد ہوئی, صحب قرآن اس دنیا میں آئے. اگر وہ نہ آتے لولا کا کما خلقت الافلاک, رب کرام کے فرمایا محبوب اگر میں تجھے نہ بھیجتا تو دنیا نہ بناتا, آسمان نہ بناتا, یہاں تک کہ اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. اس سب کو چاہے میرا محبوب تیرے خاطر بنایا, اور آخر میں تجھے رسول بنا کر بھیجا تاکہ سارے رسول ہیں انہوں نے بھی آپ کا ذکر کیا. اور جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر شہادت ہوئی سب کا جمعے, استقبال ربیع الاول کے بارے میں سارے باتیں بتا چکا ہوں. گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پر شہادت ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے امت مسلمہ کے لیے. خدا نے فرمایا ہے محبوب آپ کو فرما دیں یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم,
اے لوگوں پوری انسانیت کے لیے خبر ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ فضیلت والی، وہ عظمت والی ان کے لیے ہے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی رات ولادت باسعادت کی جو رات ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی مومن ہے کافر ہے یا ایھا الناس۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اے انسانوں، پوری انسانیت کو خطاب کر کے یا ایھا الناس کا جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس خدا کی طرف سے دلیل آ گئی۔ نبی پاک علیہ السلام خدا کی دلیل ہے۔ نبی نے فرمایا خدا ایک ہے، کسی نے دیکھا نہیں، نبوت کی زبان سے سنا، تو دعوے کے ساتھ دلیل نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ دعویٰ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب دلیل ٹھیک ہو، تو دلیل جو ہے وہ حضرت پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں خدا نے برہان من ربکم، یہ جو نبی کہہ رہا ہے کہ جنت دوزخ ہے تم نے دیکھی نہیں، مگر یہ نبی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے یہ دنیا ختم ہوگی، آخرت قائم ہوگی، ایک دن تم نے مرنا ہے۔ یہ نبی جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہے سمجھ لو کہ یہ خدا کی دلیل ہے۔ نبی جو کچھ کہہ رہا ہے خدا نے اس کو فرمایا، تو نبوت کی زبان سے جو کچھ تمہیں بتا رہا ہے یہ خدا کا حکم ہے جو نبی تمہیں بتا رہا ہے۔ تو برہان من ربکم، ربیع الاول کی رات ولادت بزرگان کرام آل خدا کرام فرماتے ہیں کہ اس رات کو بھی اولیاء کرام نے بڑی عزت عظمت کرام برکت اور یاد بتایا، کیونکہ یہ وہ رات ہے صاحب قرآن اس دنیا میں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں آئے کفر کر رہا تھی، ہر طرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک ایک بات پہ جھگڑا شروع ہوتا، سارا سال تک وہ جھگڑے رہتے تھے۔ اللہ کے گھر میں کی تو 60 بت پڑے تھے، لوگ بتوں کے آگے جھکتے تھے۔ جب یہ نبی آیا انہوں نے سب کو ایک خدا کے آگے جھکایا اور بتوں کو خانے کعبے سے نکالا، سب پتھروں کو نکال دیا، ایک پتھر کو باقی رکھا۔ کیوں رکھا؟ تو اس کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، جس کی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئے۔ 12 ربیع الاول کی رات کی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت کے ساتھ ہے، اس لیے اس رات کو عزت رحمت و برکت۔ اس مہینے کو رحمت و برکت و ازواج کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت باسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں وہ آئے جس کے صدقے ہمیں کائنات ملی، جس کے صدقے ہمیں نبوت کا رب ملا، جس کے صدقے ہمیں خدا کا عرفان ملا۔ اگر نبی نہ آتے ہمیں خدا کا عرفان بھی نہ ملتا۔ نبی نے فرمایا خدا ہے کیا، ہم نے مان لیا، کسی نے خدا کو دیکھا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، یہ صحابہ بھی نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کے خوبیاں بیان کرتے تھے۔ گویا کہ ایک مرتبہ مسلم شریف، نسائی، ترمذی تینوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، تو ذکر و اذکار کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، صحابہ مصطفیٰ بیان کر رہے تھے، حسن مصطفیٰ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، آپ کا حسب نسب بیان کر رہے تھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے گھر پر نبی میں بیٹھے ہیں۔ آقا دو عالم نے پوچھا صحابہ کون سا فعل کر رہے ہو، کون سا عمل کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اس ذات کا شکر ادا کر رہے ہیں جس ذات نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا کیا، آپ جیسی نعمت ہمیں ملی، کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا کیا، ہم امت محمدیہ میں شامل ہو گئے، ہم صحابہ میں نبی کا دیدار کر کے ہم صحابہ بن گئے، ہم صحابی بن گئے، خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ جیسی نعمت ہمیں ملی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قسم اٹھاتے ہو اس بات پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہی کام تم کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میں تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا تو تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں ہے، قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جب میں مسجد نبی میں بیٹھا تھا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ صحابہ جو کام کر رہے ہیں
جو فعل کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، عمل سب سے محبوب ہے. خدا کو یہ عمل محبوب لگا کہ نبی کی خوشی میں جو کچھ یہ بیان کرے، حضور کا سراپا بیان کرے، حضور کی آمد کا ذکر کرے. خدا کو یہ ذکر بہت پسند آیا. ابھی جبریل آئے اور جبریل نے کہا صحابہ سے کہنے کہ جو کچھ تم کر رہے تھے خدا نے اس عمل کو محبوب بنایا، خدا نے اس عمل کو پسند کیا. وہ صحابہ اللہ کے گھر مسجد میں بیت اللہ شریف بھی موجود تھا، کعبے میں جا کر طواف بھی کر سکتے تھے. نبی نے قسم اٹھائی صحابہ سے، اور صحابہ کرام نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کا حسن، آپ کا سراپا مبارک بیان کر رہے تھے کہ خدا نے ہمیں آپ جیسا رسول دیا. گویا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا غیر سے نجات ہے. ذکر سننا، آپ کا سراپا بیان کرنا، آپ کی آمد کا ذکر کرنا. دوسری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت مسجد نبی میں آئے، ایک صحابی بیان کر رہا تھا کہ آدم صفی اللہ اچھے نبی تھے. دوسرے نے کہا موسیٰ کلیم اللہ بھی اچھے رسول تھے، آپ اس کے ساتھ کلام کرتے تھے. تیسرے نے کہا ابراہیم خلیل اللہ بھی اچھے رسول تھے، خدا کے خلیل تھے، تاکہ راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا نوجوان بیٹا بھی قربان کرنے کے لیے دیا ہے، رب کے خلیل تھے. دوسرے صحابی نے کہا عیسیٰ روح اللہ رب کے نام ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ بھی اچھے رسول تھے. ساری باتیں وہ بیان کر رہے تھے، آپ سے سنتے رہے. جب آپ آئے جلوہ افروز ہوئے، آپ نے پوچھا صحابہ کیا بیان کر رہے تھے؟ صاحب ہر صحابی نے اپنی بات کی. آپ نے فرمایا جو وہ تم کہہ رہے تھے وہ صدق تھا. آدم صفی اللہ بھی تھے، اچھے رسول تھے، نوح علیہ السلام بھی اچھے رسول تھے، ابراہیم خدا بھی. مگر جس طرح ایک عمارت بنائی جائے، عمارت میں ہر چیز لگا دی جائے، دیکھنے والا عمارت کو دیکھنے ہر چیز لگی ہوئی ہے مگر ایک اینٹ نہیں لگی. اب ہر آدمی کہے گا کہ مکان بہترین بنا ہوا ہے، عمارت بہترین بنی ہوئی ہے، ایک اینٹ نہیں لگی. جس طرح اس اینٹ کے نہ لگنے سے مکان نامکمل ہے، مکان اچھا نہیں لگتا، اسی طرح سارے نبی پیغمبر اپنی جگہ پر ہیں، مگر آمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا اس دنیا میں آنا، آپ کے دنیا میں آنا باعث فخر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ہم کا جھنڈا میرے پاس ہوگا. ہر آدمی کو نفس نفسی کا عالم ہوگا. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم خدا نے سب سے پہلے آپ کو پیدا کیا تھا، بغیر ماں باپ کے آپ کو پیدا کیا، آپ جنہیں ہماری شفاعت کرے. آدم علیہ السلام کہیں گے اے لوگوں میں نہیں جانتا، اگر آج بھی خدا نے پوچھ لیا کہ آدم تم نے جانا کیوں کھایا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ پھر وہ مجمع، پھر وہ سارے لوگ موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جائیں گے، علیہ السلام کے پاس کہیں گے موسیٰ خدا کے ساتھ آپ کلام کرتے تھے، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہماری شفاعت کریں. موسیٰ کلیم اللہ بھی کہیں گے کہ لوگوں میں نہیں جاتا، میرے ہاتھ سے قتل ہوا تھا، اگر آج خدا نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی طرح مختلف لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے. سارے کہیں گے انبیاء اے لوگوں کا جانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ آپ کی شفاعت کریں گے. آپ نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی. آپ نے اس بات پر مجھے فخر نہیں. سب کچھ بیان کرنے کے باوجود فرمایا کہ اس بات پر مجھے فخر نہیں. خدا نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمت، اے بابو آپ ان کو فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے اس پر خوشیاں منائیں. قرآن حدیث یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ملنا، آپ کی آمد مان لیا اللہ کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فضل ذالک خدا نے فرمایا اس پر خوشیاں منائیں. دوسرے کا ارشاد بما بنعمت رب کا حادث، جو خدا کی نعمت ملے اس کا خوب چرچا کرو. نبی اول کبھی نے کہا نا اپنے گھروں کو سجانا، اپنے گھر پر سجاوٹ کرنا، اچھا لباس پہننا، صبح شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ربی اول کا اہم وظیفہ ہے. اپنے گھروں میں جھنڈے لگانا جتنا خوشی کا اظہار کریے نہ سے کثیر ثابت ہے.
ہمیں ملک ملا تو اللہ کا آزادی کی خوشی مناتے ہیں. اللہ جس کو بیٹا عطا کرے وہ ہر سال اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتا ہے, خوشی کا اظہار کرتا ہے. سارے خوشیاں مانند ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر. آپ نہ آتے کائنات نہ بنتی, خدا اپنا ربوبیت کا اظہار تک بھی نہ کرتا. آپ پہ ہمیں خدا ملا, آپ پہ ہمیں انسانیت کی معراج ملی, آپ پہ آپ نے سب خود جا کے ہٹا کرے خدا جا کے ڈبایا. شکر بھی اللہ کا شکر بھی ادا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمد کا ذکر کرنے رس سے کرتی ثابت ہے. اللہ نے بھی خوشی منائی, محبوب علیہ السلام نے اپنے میلاد منایا, صحابہ کرام نے منایا. شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ نقشبندی کا بہت بڑے بزرگ بلکہ ان کے بانی ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ اپنے کتاب میں نقل کرتے ہیں جدے کی ایک مسجد میں ایک آدمی نے 12 سال اعتکاف کیا. 12 سال مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا رہا, اللہ کا ذکر کرتا رہا, اللہ کو یاد کرتا رہا, کیا کرتا رہا. 12 سال گزر گئے. بندہ اپنی آگے کی خود بیان کرتا ہے, 12 سال میں معتکف رہا, اعتکاف کیا 12 سال مسجد میں, اللہ کا ذکر کرتا رہا, اللہ کو یاد کرتا رہا. چند گھڑیاں چند دن 10-12 آدمی آئے اسی مسجد کے ایک کونے میں آئے, آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا, آپ کا سراپا بیان کیا, نعت شریف پڑھی, حضور کا ذکر کیا بلند آواز سے. وہ آدمی اپنی آپ بیتی خود بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے نبی کا ذکر کیا, دور کا نبی کا ذکر کرنا شروع کر دیا, نعت شریف پڑھی, سنی, حضور کا سراپا بیان کیا, حضور کی خوبیاں بیان کی, حضور کا اخلاق بیان کیا, کوئی کا حضور کا میلاد پڑھا. وہ آدمی کہتا مجھے ان کو دیکھ کر میرے ماتھے پر تیور آ گئے. انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا. یہ آ کے مسجد میں اللہ گھر میں غیر اللہ کا ذکر کر رہا ہے. میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا, کیا میں کر رہا ہوں, کیوں نہیں تھا, سجدے میں دے رہا تھا. مجھے ان کا وہ فعل پسند نہ آیا. چند گھنٹے بیٹھے, درود و سلام پڑھا, دعا مانگی اور چلے گئے. وہ آدمی اپنی آپ کی خود بیان کرتا ہے. شیخ شہاب سہروردی آپ کی کتاب لکھتا ہے سلسلہ نقشبندی کے بانی, وہ آدمی آپ کی خود بیان کرتا ہے کہ رات کو جب میں سویا, جس جگہ پر وہ آدمی آئے تھے, جس مسجد کے کونے میں آ کر رسول کا ذکر کیا تھا, اسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام آئے, آپ کے ساتھ صحابہ کرام, اسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی مجلس لگائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر حضور کا سراپا بیان کر رہے تھے. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں جانے لگا, مجھے زمین نے پکڑ لیا. نبی نے کہا تو آگے نہیں جا سکتا. اس وقت تو نبی کا ذکر ہو رہا تھا, تو نہیں کیا تھا, تو علیحدہ بیٹھا رہا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. وہ نبی کا ذکر کر رہے تھے, نبی کا ذکر سو رہے تھے. وہ تجھے اچھا نہ لگا. اس وقت تو نہیں کیا تھا. آپ تو مسجد نبوی میں جو حضور نے مجلس لگائی ہے, تو نہیں جا سکتا. آدمی کہتا جب میں جاگا, خواب سے بیدار ہوا, میں نے اپنے عقیدے سے توبہ کی کہ حضور کا ذکر سننا, جس مجلس میں حضور کا ذکر ہو رہا ہو, جس جگہ حضور کا ذکر ہو رہا ہو, حضور کا ذکر سننا, حضور کے ذکر میں جانا, یہ بحث نجات ہے. یہ عقیدہ رکھ رہے, عقیدہ صحیح ہوگا, عمل ہمیں پیدا دے گا. حضور پاک صحابہ کا عقیدہ تھا, اس وقت بیت اللہ شریف موجود تھا, مگر صحابہ مسجد میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے پوچھا, قسم اٹھایا, حضور کو ذکر پسند ہے. خدا نے جبریل کو بھیجا کہ صحابہ سے فرما دیں تمہارا یہ عمل خدا کو محبوب رکھا. گویا کہ عمل اس وقت پیدا دیتا ہے جب عقیدہ صحیح ہو. اب وہ آپ نے بیان کرتا ہے کہ 12 سال کے اعتکاف بیٹھنے کے بعد میں نے توبہ کی, اپنا عقیدہ درست کیا کہ نبی کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے. نانے فرمائے خلفان یبقا, جب قیامت قائم ہو جائے گی زمین لپیٹ دی جائے گی. جہاں جہاں مساجد موجود ہے, جہاں جہاں مسجد بنی ہوئی, یہ زمین لپیٹ نہیں بلکہ یہ زمین سیدھا جنت میں چلی جائے گی. اللہ کے گھر جہاں جہاں بنائے ہوئے تو مسجد کی زمین جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گی, وہ زمین لپیٹ نہیں جائے گی. جہاں حضور کا ذکر ہو, مسجد میں جس جگہ میں حضور کا ذکر سننا, حضور کا ذکر کرنا, جو آقا کا ذکر سن کر ماتھے پر تیور آ جائے, ناراض کی اظہار کرے اور سمجھ لے کبھی اس کی دل میں ایمان مکمل نہیں ہوا. جو حضور کا ذکر سن کر خوش ہو, یہ میرے آقا کا ذکر ہے, میرے نبی کا ذکر ہے,
وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں ایمان مضبوط ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ حضرت نے اپنا آمد کا ذکر بھی خود کیا صحابہ کرام۔ آپ کا فرمان یا ارشاد ہے، جو شخص چاہتا ہے کل قیامت کے دن حضور کا کوئی ملے، اس کو چاہیے کہ میری ذات پر زیادہ درود سلام۔ اگر دنیا میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میلاد شریف جو حضور کی آمد خوشی کا اظہار ہے۔ حضور کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشی ملتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آتی، آپ خوشی سے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ بچے نئے کپڑے پہن کر آ کر گزرتے، آپ دیکھتے خوشی میں آپ کھڑے ہو جاتے۔ خوشی میں کھڑے ہونا حضور کی سنت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ گزرے جنہوں نے 12 سال مسجد نبوی میں درس حدیث کیا، وہاں سے حضور کا حکم ملا آپ دہلی میں جائیں، یہاں پر اسلام کی تبلیغ کریں، میرا پیغام۔ آپ نے کہا اللہ کے رسول ہم اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہاں تم رہتے تھے روزہ مبارک دیکھتے تھے، اگر میرے حکم سے تم انڈیا جاؤ گے دہلی جاؤ گے پھر وہاں روزہ مبارک اور اسلام کو دیکھتے جاگتے روزانہ آپ حضور کا ذکر کرتے۔ وہ فرماتے کہ میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جس پر میں فخر کر سکوں، ایسا عمل نہیں جس پر میں فخر کر سکوں، میں اس عمل کی وجہ سے میری نجات ہوگی۔ مگر ایک عمل ہے جس پر مجھے فخر ہے کہ میری نجات ہوگی۔ عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف ہے، میلاد شریف منایا جاتا ہے، میلاد شریف پڑھا جاتا ہے، میلاد شریف کی محفل میں جاتے ہیں، میلاد شریف کے اختتام پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہی ایک عمل ہے جس کی صدقے مجھے امید ہے کہ میری نجات، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کے صدقے خدا عزت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، خدا رزق دیتا بھی ہے، خدا رزق روک بھی دیتا ہے، خدا مانے بھی ہے، خدا موتی بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے، روکنے والا بھی ہے۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ عطا کرنے والی ہے، روکنے والا نہیں۔ اس کا ان کا ذکر ویسے نجات بھی ہے، ویسے فخر بھی ہے۔ اللہ تبارک اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندے